میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ، میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس بات کا؟ کس بات کا تکبر؟ ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر؟ لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے، گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اور ہر تیسرا آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تکبر صرف ایک ذات کرے گی، اور وہ ہے رب کریم کی ذات، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس عنوان پر، وہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا یوں ہی سمجھو کہ جیسے اس نے کوئی کسی کا غلام تھا نا، تو اس نے اپنے بادشاہ کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ تب جو بادشاہ کا تاج غلام اٹھا کے سر پہ رکھے گا تو پھر درے تو کھائے گا، اس لیے کہ تاج تو بادشاہ کے سر پہ ہی سجتا ہے۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس چادر کو پکڑے گا اور کہے گا نہیں مجھے بھی بڑا بننا ہے، تو پھر درے تو وہ کھائے گا، پھر آزمائش سے تو اسے گزرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، اور ویسے بھی انسان باتوں سے تھوڑی بڑا ہوتا ہے، بڑا تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، بڑا تو اپنے کردار سے ہوتا ہے، بڑا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جائیں جن سے محسوس ہو کہ یہ انسان بڑا ہے، تو وہ رویے اس کے بتاتے ہیں یہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں اللہ انہیں مسخ کرے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ اترا کے چلنے والے، تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے، بھاتے نہیں رب کریم، یہ جو اس انداز میں چلتے ہیں یہ اللہ کو بھاتے نہیں، عاجزی انکساری۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 جملوں میں بات بڑے انداز میں سمجھائی، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو رب کریم کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا۔ مختلف لوگوں کو نا مختلف قسم کا بخار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو حسب و نسب کا بہت بخار ہوتا ہے، بہت بڑا بخار ہوتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ میرے رب کریم نے وضاحت کر دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تو اللہ کی نظر میں عزت لینا چاہتا ہے تو پھر تجھے متقی پرہیزگار بننا پڑے گا۔ باقی تو سب حضرت آدم کی اولاد ہے، سب حضرت آدم کی اولاد، سب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے تو حجام آیا ہوا تھا حجامت کرنے کے لیے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط بنا رہا تھا، بال تراش رہا تھا، مونچھیں تراش رہا تھا، تو ایک بہت نواب بھی کبھی کبھی ملنے آیا کرتے تھے۔ تو وہ حجام صاحب ابھی بیٹھے تھے چارپائی پہ، تو وہ صاحب آ گئے جو کبھی کبھی آیا کرتے تھے، بڑے سیٹھ تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں بیٹھ جاؤ آپ بھی۔ کہنے لگا انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو تشریف لے جائیے، کیونکہ میری مجلس میں جو آتے ہیں وہ سارے برابر ہی ہوتے ہیں، یہاں جتنے آتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ نہیں نہ بیٹھ سکتے صاحب تو پھر آپ گھر جائیے۔